الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام اس بات پر بڑے حیران ہوئے اور سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتلائیے کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کی مدد اس طرح ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک دو، اس کو ظلم سے روک دو، اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرو تاکہ وہ ظلم نہ کر سکے، تو یہ ظالم کی مدد کرنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بڑی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ قرآن پاک کا ایک بڑا واضح اصول ہے اور وہ یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کے کاموں میں اور زیادتی اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی تعاون نہ کرنا۔ قرآن پاک کا بڑا ہی واضح اصول ہے۔ اس قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھیں اور اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے، خاص طور پہ حیثیت مسلمان ہمارے لیے ایک لائن آف ایکشن دے دی گئی ہے۔ ہمیں ایک طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور کن لوگوں کے ساتھ ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جو بھی ظلم کر رہا ہے، جو بھی ناانصافی کر رہا ہے، جو بددیانتی کر رہا ہے، ہمیں اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، ہمارا والد کیوں نہ ہو، ہمارے گھر والے کیوں نہ ہو، ہمارا بیٹا کیوں نہ ہو۔ اگر وہ ظلم پر ہے تو ہمیں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص مظلوم ہے، کوئی شخص مجبور ہے اور لاچار ہے، چاہے وہ ہمارے دشمن قبیلے سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہ ہو، لیکن ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت فرمائی تھی اور وہ یہ تھی اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ فرمایا کہ اے معاذ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی کسی قسم کا حجاب نہیں ہوتا، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ادھر سے مظلوم بد دعا کرتا ہے، ادھر سے اللہ کے ہاں اس کی بد دعا سن لی جاتی ہے اور قبول کر لی جاتی ہے۔ تو جو بھی ظالم ہے وہ کسی بھی حیثیت میں ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ کوئی سرکاری افسر ہے، چاہے وہ پولیس میں ہے، چاہے وہ عدالت میں ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ، چاہے کوئی وڈیرا ہے یا کوئی سردار ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو روکنا اس کے ساتھ والوں کا فرض بنتا ہے۔ آج عجیب معاملہ یہ ہے کہ ہم پارٹیوں کا شکار ہو چکے ہیں، ہم سیاسی طور پر تقسیم کا شکار ہو چکے ہیں، ہم لسانی طور پر، مذہبی طور پر تقسیم کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری پارٹی کا کوئی بندہ ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کے خلاف کبھی آواز بلند نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہماری پارٹی سے ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم تعلق کو نبھانے کے لیے یا اپنے مفادات کو پورا کروانے کے لیے ہم اس کے غلط کی بھی حمایت کرتے ہیں، ہم اس کے سیاہ کو بھی سفید کہتے ہیں، اس کے باطل کو بھی حق کہتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک روش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے والی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے والی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ کسی قوم کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ وہ حق کو حق نہ سمجھیں اور باطل کو باطل نہ سمجھیں، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری پارٹی کا کوئی بندہ، ہماری پارٹی اس وقت مثال کے طور پر حکمران ہے، اور اگر وہ غلطی کر رہی ہے، وہ ظلم کر رہی ہے، تو اس کو جسٹیفائی نہ کریں، اس کی توضیحات اور وضاحتیں پیش نہ کریں، اس کے حق میں دلائل نہ دیں کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے، بلکہ اس کی مخالفت کریں، اس کو روکیں۔ یہی تو فرمایا حدیث کے اندر کہ ظالم کو روکنا کیا ہے، ظالم کی مدد کرنا کیا ہے، کہ ظالم کی مدد اس طرح کرو کہ اس کو روک دو ظلم کرنے سے۔ تو اس سے کیا ہوگا، جب ظالم کو آپ روکیں گے ظلم کرنے سے تو وہ رک جائے گا، تو اس سے اس کی مدد اس اعتبار سے ہو جائے گی کہ وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائے گا، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے گا۔ تو ہمارے ہاں جو روش چل پڑی ہے یہ بڑی افسوسناک ہے اور بڑی خطرناک ہے، اس سے کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس سے کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، کبھی ہمارے معاشرے کے اندر مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی روش کو نہیں بدلیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے بڑی واضح ایک ہمارے لیے راہ دکھاتی ہے اور بہت بہترین ہمارے لیے ایک راستہ واضح کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ظالم ہے ہم نے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے اور اس کو ظلم سے روکنا ہے، اس کی ظلم کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنی ہے، اور جو مظلوم ہے اس کے ساتھ ہم نے معاون بن جانا ہے، اس کے ساتھ مدد کرنی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو،
لیکن ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر ہماری یہ روش ہو جائے گی اور اگر ہم اس طریقے پر چل نکلیں گے تو انشاءاللہ پوری امید سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بہت بہترین تبدیلی آ سکتی ہے، بہت بہترین انقلاب آ سکتا ہے، ساری کی ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تب ہوں گی جب ہمارا رویہ بدلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔